بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس سبق میں ہم آپ کے نعت کے چیپٹر کے قواعد دیکھیں گے، جس کے اندر ہمارے پاس اصناف شاعری ہے اور ذو معنی الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے ہم اصناف شاعری کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کی کتاب میں جو ہیں تقریباً 7 اصناف شاعری دیے گئے ہیں، جس میں حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، ملی نغمہ، مرثیہ اور مناجات دعا ہے۔ ان کو 1 by 1 آپ کو صرف اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے اور شعر پڑھ کے اس کا اتنا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ اس میں سے کون سی ہوگی۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس حمد۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور صفات کا ذکر ہو۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمید کا تذکرہ ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو۔ نمبر 3 ہے منقبت۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا نیو ہے تو اس کو غور سے دیکھیے گا۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیہ کرام کی خدمات اور اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ منقبت میں ہمارے پاس صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے ریلیٹڈ جو ہے وہ اشعار ہوتے ہیں۔ قصیدہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے۔ قصیدے کا بنیادی مقصد ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے یا محض ان کی فرمائش پورا کرنے کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ کسی بھی انسان پر لکھا جا سکتا ہے، اور قصیدے میں یہ لاسٹ لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، قصیدے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو خوش کر دینا جس کے متعلق آپ نے قصیدہ لکھا ہے۔ اس کی تعریف میں بھی قصیدہ ہو سکتا ہے اور اس کی برائی میں بھی۔ نمبر 5 ملی نغمہ۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وطن اور قوم کی محبت، جذبوں اور ولولوں کا ذکر ہو۔ ملی نغمہ میں آپ وطن کی محبت اور قوم کی محبت کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ مرثیہ کہتے ہیں ایسی نظم کو جس میں کسی عظیم شخصیت کی وفات یا کسی دردناک سانحے کا ذکر ہو۔ مرثیہ کا لفظ جو ہے رسا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے اوپر رونا دھونا کرنا، ٹھیک ہے، آہوزاری کرنا۔ تو جب کوئی عظیم شخصیت وفات پا جاتی ہے تو اس پر جو درد بھرے اشعار کہے جاتے ہیں انہیں مرثیہ کہتے ہیں۔ ایسی نظم کو مرثیہ کہیں گے۔ جیسے کہ ہمارے پاس امام حسین اور حسن جو ہیں ان کی وفات کے متعلق آج کل مرثیہ لکھا جاتا ہے، انہی پر زیادہ لکھا جاتا ہے۔ نمبر 7 مناجات دعا۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رقت انگیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو، جیسے اس کی ذات سامنے ہو اور شاعر انتہائی ملتجی ہو۔ مناجات دعا میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو ہے بہت جو دل سے کہتے ہیں نا دعا مانگنا، اس طریقے سے آپ دعا مانگتے ہیں اور مدد کی طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بک میں ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر آپ کو اشعار دیے گئے اور اشعار پڑھ کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ نظم کی کون سے صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے اشعار دیکھیے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ تو اب یہاں پہ مصطفیٰ کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کہ یہ نعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ اشعار ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے رو کر پکارے عطرت اظہار الوداع، عباس الوداع، علمدار الوداع۔ اب الوداع کے لفظ سے کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ شخص اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ وفات پا چکا ہے اور اس کے متعلق یہ شعر کہے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا آ جائے گا مرثیہ۔ جب شاہ نجف معین و ناصر ہوئے، کیوں سب میں نا ممتاز یہ ذاکر ہوئے۔ اب اس میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب شاہ نجف معین و ناصر ہوئے، یہاں پہ منقبت کا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ منقبت میں ہم نے کہا کہ صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیہ کرام، تو اس شعر میں جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ناصر، شاہ نجف، یہ سب جو ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد
ہمارے پاس نمبر 4 ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو اس میں ہم ایک دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مناجات دعا ہے. نمبر 5 ہے آؤ بدلیں پرانا چلن دوستو، ہم وطن دوستو ہم وطن دوستو، دیس اپنا ہے یہ اپنی دولت ہے یہ. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وطن سے متعلق اشعار ہیں اور اس کی جو ہے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ ملی نغمہ ہے. نمبر 6 ہے بزم سلطانی ہوئی آراستہ، کعبہ امن و امان کا در کھلا، شاہ روشن دل بہادر شہکہ ہے، راز ایک ہستی اس پہ سرتاسر کھلا. اب یہ جو ہے، اب آپ کو جو ہے یہاں پہ نظر آ رہا ہے سلطانی کا ورڈ، اس کے علاوہ آپ کو شاہ روشن بہادر. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی اب وہ جو شخص ہے اس کی یہاں پہ ہمیں صاف پتہ نہیں چل رہا کہ وہ شخص کون ہے، لیکن اس کے متعلق بہت سی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. تو یہ قصیدہ ہے، کسی کی تعریف میں زیادہ تر جو ہے قصیدہ لکھا جاتا ہے، اور قصیدہ کسی بھی شخص پر ہو سکتا ہے. زیادہ تر جو ہے یہ بادشاہ، سلطان وغیرہ کے لیے لکھا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 7 ہے تو وہ ہے جو ہر ایک بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عزو و وقار دے. اب یہ بھی ہم جو ہے التجا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہے کچھ مانگ رہے ہیں، تو ہم ایک دعا کے والی اس میں آ رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مناجات دعا. اس کے بعد آپ کے پاس ذو معنی الفاظ ہیں. ذو معنی الفاظ جو ہیں آپ سے شارٹ کوشچن میں پوچھے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ MCQ میں بھی آ سکتے ہیں. یہ جو ٹیبل ہے آپ کی بک میں بنا ہے، اور یہ والے آپ نے سارے کرنے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو مل جائیں گے واٹس ایپ چینل پہ. اس کے علاوہ کافی سارے ذو معنی الفاظ ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں MCQ کی صورت میں بھی، یا آپ ان کو اپنے شارٹ کوشچن کی مثالوں میں یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہے ہمارے پاس ایسے الفاظ جن کے 2 مختلف معنی ہوں، 2 مختلف میننگز ہوں، لیکن جو ہے اس کا اعراب وغیرہ بھی سیم ہو، اور اس کا جو بولنے کا انداز ہے، ادائیگی اور اعراب یہ دونوں سیم ہونا چاہیے، املا بھی سیم ہونی چاہیے. تو ایسے الفاظ جن کے 2 مختلف معنی ہوں ان کو ذو معنی الفاظ کہتے ہیں. یہ الفاظ ایک معنی میں مذکر اور دوسرے میں مؤنث بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذیل میں ذو معنی الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے انہیں یاد بھی کرنا ہے اور اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پہلا جو آپ کے پاس ورڈ ہے لگن. ایک لگن کا میننگ ہوتا ہے برتن. ٹھیک ہے، کسی برتن کو جو ہے لگن کہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے تھوڑا ریئر ہوگا کیونکہ آپ نے پہلے کبھی سنا نہیں ہوگا. دوسرا میننگ ہے لگن کا جو آپ کو بہت زیادہ آپ یوز بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. ایک ہے آپ کے پاس تکرار. تکرار کا مطلب ہوتا ہے بار بار، ٹھیک ہے، ریپیٹ ہونا. اور دوسرا مطلب ہے اس کا جھگڑا، ان دونوں کے آپس میں تکرار ہو گئی. ٹھیک ہے، تو تکرار ہوگی مطلب جھگڑا ہو گیا. اب بار پھل کو بھی کہتے ہیں اور دفعہ کو بھی کہتے ہیں. اتنی بار، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 3 بار، 4 بار، تو یہ وہ والا ہے. چاہ کہتے ہیں کنویں کو بھی اور محبت کو بھی. مہر ہم سورج کو بھی کہتے ہیں اور محبت کو بھی کہتے ہیں. بوستان ہم باغ کو بھی کہتے ہیں اور کتاب کا نام بھی بوستان ہے. اس کے بعد لب جو ہیں ہم ہونٹ کو بھی کہتے ہیں اور مونچھ کو بھی کہتے ہیں. کف ہم جھاگ کو بھی کہتے ہیں اور ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں. ضمیر ہم دل کو بھی کہتے ہیں، اور اس میں ضمیر وہ والا بھی اس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس درج ذیل جملوں میں ذو معنی الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں. یہاں پہ آپ کے پاس جملے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ذو معنی الفاظ کو تلاش کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس حامد کے ابو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو کان ہے، یہ کان ایسا ورڈ ہے جس کے 2 میننگس ہیں. ایک کان تو آپ کے باڈی پارٹس والا کان ہے، ایئر جسے آپ کہتے ہیں، اور دوسرا کان جو ہوتا ہے جیسے نمک کی کان، وہ والی کان ہے. اس کے بعد ہمیں ہمہ وقت اپنے ایمان کی فکر رہنی چاہیے. اس کے اندر جو ہے فکر، یہ ذو معنی الفاظ ہیں. فکر ایک ہوتا ہے ٹینشن، ایک رہنا اس کی، ٹھیک ہے، وہ والا فکر. اور دوسری ہوتی ہے فکر سوچ، جسے آپ اپنی سوچ کہتے ہیں، تو وہ والا فکر. اس کے 2 میننگز ہیں.
اس کے علاوہ تمام مہاجرین ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے. تو وہ یہاں پہ شام جو ہے ایک شام ہوتی ہے ایوننگ والی، اور ایک شام جو ہے ملک کا نام ہے وہ والا شام. دین وی ہیو میں نے کبھی مغرب کی نماز قضا نہیں کی. ایک اس کے اندر ایک تو مغرب بھی لفظ جو ہے ذو معنی ہے، اور دوسرا قضا بھی ذو معنی ہے. ان دونوں کے دو معنی ہیں. ایک مغرب تو آپ سمجھ لیں کہ جو مغربی دنیا ہے وہ والا، اور ایک مغرب جب سورج ڈوب جاتا ہے وہ والا مغرب، یا ایک نماز والا مغرب. تو 3 میں نے نکال لی اس سے. ٹھیک ہے. اب قضا جو ہے، قضا ہم کہتے ہیں کہ جب ایک نماز والا قضا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہوگی بعد میں پڑھی، دوسرا قضا ہوتا ہے کہ انجام دینا، پورا کرنا. ٹھیک ہے. دین وی ہیو انہوں نے میری عرض توجہ سے سنی. سوری. تو یہاں پہ عرض جو ہے یہاں پہ استدعا درخواست کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. دوسرا اس کا میننگ ہوتا ہے ایک جو کپڑے کا عرض ہوتا ہے، جو اس کی وڈتھ ہوتی ہے، چوڑائی، اس کو ہم عرض کہتے ہیں. کتنے عرض کپڑا ہے. اکثر آپ کی ماما نے دکان میں جب کپڑا خریدنے جاتی ہیں تو انہوں نے ضرور پوچھا ہوگا اس طریقے سے. دین وی ہیو ہم تہہ دل سے اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں. ایک ہار آپ گلے میں پہنتے ہیں، وہ والا ہار، پھولوں کا ہار، نوٹوں کا ہار، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری ہار ہوتی ہے جب آپ شکست کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ گیم ہار جاتے ہیں وہ والی. اس کے بعد ہمارے پاس کوشچن نمبر آپ کے پاس 6 ہے. شعراء کے انداز بیاں اور اسلوب پر تبصرہ کرتے ہوئے درج ذیل نعتیہ اشعار کا موازنہ کریں. یہ آپ کے سلیبس میں ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس درج ذیل اشعار کے حوالوں کے ساتھ تشریح کریں. یہ آپ نے اس کی تشریح جو ہے آپ کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں شیئر ہو جائے گی، وہاں سے آپ اس کے نوٹس حاصل کر سکتے ہیں. دین لاسٹ پر جو ہمارے کام کی چیز ہے قواعد، اس میں ہے متضاد الفاظ. تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے الٹ یا مخالف معنی ظاہر کریں. یہ آپ کو بہت ایزی سا ہے. متضاد الفاظ آپ چھوٹی کلاس سے سیکھتے آ رہے ہیں، جو ضد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. الفاظ اور اس کی ضد، یعنی کہ متضاد الفاظ ایسے ہوں گے جن کے اپوزٹ میننگز ہوں گے، تو انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں. مثلا اسلام کا متضاد کفر ہے. ٹھیک ہے. اب نیچے والے کی جوڑیاں ہم نے میچنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اجنبی کا جو ہے میچ نیچے والی لائن میں ہوگا شناسہ. اجنبی جسے ہم جانتے نہیں، اور شناسہ جسے ہم جانتے ہوتے ہیں. چاہت کا ہو جائے گا نفرت، جدید کا قدیم ہو جائے گا، بڑھاپے کا جوانی، اور خزاں بہار ہو جائے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ آج کا ہمارا یہ نعت کے قواعد والا چیپٹر جو ہے وہ یہاں پہ ڈن ہو جاتا ہے. جتنی بھی گرامر تھی نعت کی وہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کر لی ہے. مزید اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے، کوئی کوئری ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. آپ اپنی کوئریز کو ہم وہاں پہ ڈسکس کر لیں گے. اس کے علاوہ آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر وہاں جو کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، کمیونٹی میں آپ کوئی بھی کویشچن ہو وہاں پر بھی آپ پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ پکچر بھی وہاں پہ ایون اپلوڈ کر سکتے ہیں. آپ ویڈیو کے فارم میں بھی وہاں پہ اپلوڈ کر سکتی ہیں. جو اسائنمنٹ آپ کو واٹس ایپ چینل میں ملتی ہے وہ آپ سولو کر کے کمیونٹی میں شیئر کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ کا چیک ہو کر کمیونٹی میں ہی آپ کو چیک کر کے مل جائے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.